فرماتے ہیں کہ محسن کی زینت احسان نہ جتلانے میں ہے۔ یعنی ہم جب کسی کے ساتھ کوئی بھلا کرے، کوئی احسان کرے، تو اس کے اوپر پھر احسان نہ جتلائیں۔ یہ ہماری ایک عجیب عادت ہے، جب ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلا کر دیتے ہیں تو ان سے پھر بڑی بڑی توقعات باندھ لیتے ہیں کہ اب یہ بندہ جہاں بھی مجھے ملے میری تعریفیں کرے۔ تو سمجھ لیجئے یہ جو تعریف کی چاہت ہوتی ہے، بندے کی یہ جو تمنا ہوتی ہے کہ یہ جہاں بھی ملے میری تعریف کرے، تو اس کے ذریعے اس کیے ہوئے احسان کا اجر اور ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ بندہ احسان کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، تعریفوں کے لیے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو، تم کسی کے اوپر جو احسان کرتے ہو تو احسان کو جتلا کے یا تکلیف پہنچا کے اس کے اجر کو ضائع مت کرو، اس کے اجر کو خراب مت کرو۔ ہمارے اردو میں ایک محاورہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ انسان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ کسی کے ساتھ کوئی بھلا کرے تو بس پھر آنکھیں بند کر لے، اس سے کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھے۔ اب ہمارے اکابر وہ اس بات کا کتنا خیال رکھتے تھے، وہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے تھے تو خالص اللہ کے لیے، وہ اپنے اس احسان سے زیادہ ایک رتی کا بھی نفع نہیں اٹھاتے تھے۔ آج ہم کسی کو قرضہ دے دیں تو ہم ہر آئے دن اس کا دروازہ بجا کے پہنچے ہوتے ہیں اور اس کے پاس جا کے چائے پی رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، گویا ہم یہ جتلا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آپ کو جو قرض دیا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کے اوپر احسان کیا ہے، اور پھر مزید ہم ان سے منافع حاصل کر رہے ہیں، ہر وقت کھا پی رہے ہیں۔ ہمارے اکابر اس چیز کو برا سمجھتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ان کے ایک شاگرد ایک راستے سے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام صاحب ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، چلچلاتی دھوپ ہے، گرمی ہے۔ عجیب بات کہ حضرت دھوپ میں کھڑے ہیں، پاس میں دیوار کا سایہ تھا، دیوار کے سائے میں نہیں کھڑے تھے، دھوپ میں کھڑے ہیں۔ شاگرد بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ حضرت آپ چھاؤں میں تو کھڑے ہو جائیں، آپ ایسے کیوں دھوپ میں کھڑے ہیں؟ تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ اصل میں اس گھر والے آدمی نے میرے سے قرض حسن لیا ہوا تھا، آج اس نے وہ قرض واپس کرنے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے، تو جب تک میں اس سے قرض اپنا واپس نہیں لے لیتا اس وقت تک میں اس کی دیوار سے بھی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ بھی گویا کہ ایک سود کے زمرے میں آئے گا، اتنی احتیاط کرتے تھے۔ حالانکہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن ان حضرات کا تقوی اور ان کا کسی کے ساتھ احسان صرف اللہ کے لیے کرنا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے تو خالص اللہ کے لیے، اس سے کوئی اور منافع ہم نہ لینے لگ جائیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب کسی کو کچھ دینا ہوتا تھا تو اس طرح چھپ چھپا کے دیتے تھے، گٹھڑی میں باندھ کے دروازے کے اوپر رکھ کے چلے جایا کرتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون دے کے گیا۔ اب ہم ذرا اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیں کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسی نیکی ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ بھلا کیا ہو اور اس کا ہمیں اور صرف ہمارے رب کو پتہ ہو۔ ہماری حالت تو عجیب ہے، کسی کو گھی کا ایک پیکٹ بھی پکڑاتے ہیں تو ساتھ میں سیلفیاں بنواتے ہیں اور پھر اس کو نیٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں، ساری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی ہم ایک خیراتی کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں تک یہ راشن پہنچا رہے ہیں۔
اس سے وہ اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ احسان کریں تو صرف اللہ کے لیے، کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔